السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ خصوصی رپورٹ کی تبدیلی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہماری رہنمائی ضرور فرمائیں۔ آج سے خصوصی رپورٹ کی ابتدا قومی صحت اور 18ویں آئینی ترمیم کے صحت کے نظام پر مثبت اور منفی اثرات کے حوالے سے ایک کھلی طویل بحث کا آغاز قومی صحت کا ڈوبتا نظام اور 18ویں آئینی ترمیم کے عنوان سے ہم کر رہے ہیں، جس میں گاہے بگاہے طبی اور نیم طبی تنظیموں اور طبی ماہرین کی رائے کو بھی اس اہم موضوع میں ملک میں انسانی صحت کو محفوظ زندگی اور علاج کا حق ہر شہری کو کیسے دیا جا سکتا ہے اور ریاست کا مؤثر کردار نظام صحت کو منظم رکھنے کے لیے کیا ہونا چاہیے، ان کی رائے کو بھی اس سلسلے کا یومیہ بنیاد پر حصہ بنایا جائے گا۔ لہذا آج کی مذکورہ کھلی بحث کا آغاز یہ ہے کہ کسی مفکر سے پوچھا گیا کہ سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں میں علاج معالجے کا فرق کیا ہے، تو اس کا جواب یہ تھا کہ سرکاری ہسپتال میں مریض جان سے گیا، پرائیویٹ اسپتال میں مریض جائیداد سے گیا، جبکہ زمینی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا نظام صحت دنیا کے کسی بھی کامیاب نظام صحت سے مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق 78 سالہ قومی تاریخ میں صحت کسی بھی حکومت کی آج تک ترجیح نہیں رہی ہے، جبکہ 18ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں صحت اور تعلیمی اداروں کو صوبوں نے جس جوش و جذبے سے لیا تھا، جیسا کہ وہ ان شعبوں کو عوام کے لیے گل گلزار بنا کر صحت اور تعلیم کے شعبوں میں شہد اور دودھ کی نہریں بہا دیں گے، لیکن تاحال کسی بھی صوبے میں ایسا اب تک نہیں ہوا۔ لیکن اس ترمیم کے بعد پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں جو کچھ شعبہ صحت میں ہوا، اس کی تفصیل میں جائے بغیر مالی سال برائے 2013 تا 2018 میں سکریٹری صحت پنجاب علی جان کے سینٹرل پرچیز پر اربوں روپے کے آڈٹ اعتراضات سامنے آئے۔ علی جان پنجاب میں نکا ڈان کی شہرت کے حامل رہے ہیں اور ان کی اربوں روپے کی کرپشن پر حکومتی اور حزب اختلاف کے ارکان نے پنجاب اسمبلی میں مشترکہ قرارداد بھی ان کے خلاف جمع کرائی۔ مریم صفدر کے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے بعد اس لوٹ مار کے خلاف عوام کو بہت امید تھی، لیکن اس کا اثر الٹا نکلا اور علی جان مریم صفدر کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ سندھ میں 18ویں ترمیم کے بعد ڈی ایم جی گروپ کے سیکریٹری صحت کا دورانیہ بہت کم، لیکن صدر مملکت آصف علی زرداری کے بہنوئی ڈاکٹر فضل اللہ پی جوہو کا دورانیہ بحیثیت سیکریٹری صحت طویل بلکہ ریٹائرمنٹ تک برقرار رہا۔ وزیر صحت و بہبود آبادی جو صدر مملکت آصف علی زرداری کی ہمشیرہ ہیں، ان کی دونوں بار وزارت صحت میں زیادہ تر سیکریٹری صحت ایکس پی ایس جو اب پی ایم ایس گروپ کے افسران کہلاتے ہیں، وہ زیادہ تر سیکریٹری صحت کے عہدے پر فائز رہے ہیں، جن میں طویل دورانیہ سید ذوالفقار علی شاہ کا رہا ہے۔ وہ عام انتخابات سے قبل وہ واحد سیکریٹری تھے جنہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے خود کہہ کر سیکریٹری صحت کے عہدے سے ہٹے، جس کے پیچھے بھی کچھ کہانی بتائی جاتی ہے، جبکہ انہوں نے چیئرمین اینٹی کرپشن بن کر محکمہ صحت کے میگا کرپشن کے کیسز کو بند کرانے یا زیر التوا کرانے میں اپنا بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ اب آپ 18ویں ترمیم کے بعد مختلف صوبوں کے محکمہ صحت کے حالات کی اجمالی تفصیل ویڈیوز میں ملاحظہ فرمائیں۔ بلوچستان کا سول اسپتال کوئٹہ۔ وفاق کا پیمز ہسپتال۔ ناظرین کرام، وفاق کا سب سے بڑا ہسپتال پیمز کے انتظامی اہم عہدے بندر بانٹ کے ذریعے اسلام آباد کے معروف صحافی ثناء اللہ خان کے مطابق سابق وزیر اعظم اور موجودہ سینٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی کے
بھتیجے زین گیلانی کو 20 گریڈ میں ہسپتال کا ڈائریکٹر جنرل کا اہم عہدہ عطا کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ان کے ایک اور رشتہ دار مامون گیلانی کو ڈپٹی ڈائریکٹر اور ان کے نواسے فضا گیلانی کے صاحبزادے اسفندیار کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا منصب عطا کر کے میرٹ کو ہوا میں اڑا کر اندھا بانٹیں ریوڑیاں اپنوں کو کی مثال کو عملی طور پر سچ ثابت کر دکھایا ہے۔ پنجاب میں سرکاری صحت کے ادارے اور حکومتی دعوے، بغیر علاج کے مریض مر رہے ہیں، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی۔ ناظرین کرام، پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب میں 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صحت کا اہم شعبہ صوبائی حکومتوں کے ہاتھوں کا کھلونا اور صرف حکومتی جماعت کی سستی شہرت کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ پنجاب میں صحت کے انقلابی دعووں کے ساتھ سرکاری اور نجی شعبہ صحت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا کر کابینہ اور اسمبلی کی منظوری کے بغیر پنجاب کے عوام کے خون پسینے کے ٹیکسوں سے چلنے والے صحت کے سرکاری اداروں کو تھوک کے حساب سے نیلام اور نجی شعبہ صحت کو قانون قاعدے کے دائرے میں لانے کی آڑ میں ان کے فعال کردار کو محدود کر کے واقعی ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے مطابق ایسی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے کہ مریض بغیر علاج کے موت کے منہ میں اور حکومت صحت کی ٹھوس پالیسیوں کو متعارف کرانے کے بجائے صحت کے اداروں کو ایڈہاک بنیاد پر دھڑا دھڑ ٹھیکوں پر دینے میں مصروف ہے۔ آئیے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اس حوالے سے کیا کہا، اس کی مختصر سی جھلک اس ویڈیو میں پہلے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کو تو فرصت ہی نہیں ملی، ٹائم ہی نہیں ملا، آپ سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں، آپ کا ڈپارٹمنٹ بھی، آپ اے سی او کے نیچے بیٹھے ہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ بھاولپور میں وہاں پہ غریب کس طرح مر رہے ہیں یا پنجاب کی عوام کس طرح مر رہی ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں جا کے، لیکن آپ کا ڈپارٹمنٹ بڑی معذرت کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر رہا۔ آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے؟ آپ کے ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ہیلتھ کو چلانا کس طرح ہے۔ آپ مجھے بتائیں میڈم، آپ امجد صاحب ذرا تشریف رکھیں نا ذرا، آپ مجھے بتائیں آپ نے کتنے وزٹ کیے ہیں بھاولپور میں؟ آپ کے سیکرٹری صاحب نے کتنے وزٹ کیے ہیں بھاولپور میں؟ آپ کو پتا ہے؟ میری بات سنیں نا ایک سیکنڈ، بھاولپور کوئی لاوارسوں کا شہر ہے؟ بھاولپور وہ ریاست ہے جس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ سب سے پہلے بھاولپور نے پاکستان کو اس کے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے مالی معاونت کی۔ بھاولپور نے قائد اعظم محمد علی جناح کو گاڑی دی۔ بھاولپور نے اس پاکستان کو چلانے کے لیے تنخواہ دی۔ آپ بھاولپور کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ ناظرین کرام، خیبر پختونخوا کی صحت کی صورتحال وقت کی کمی کی وجہ سے آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے بجائے آپ کو اپنی ماں دھرتی باب الاسلام سندھ کی 18ویں ترمیم کے بعد کی صحت کی صورتحال کے حوالے سے، جس کے لیے بلاول زرداری کا دعویٰ ہے کہ صحت کے شعبے میں ہمارا ملک کے دیگر صوبوں کے بجائے ہماری صحت کی کارکردگی کا موازنہ عالمی برادری سے کیا جائے۔ پہلے وہ وفاق کے ہسپتال NICVD کا بڑا چرچا کیا کرتے تھے، لیکن آپ ان کے فیورٹ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے آبائی ضلع ماجھند کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، جہاں صحت مرکز بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ مریضوں کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن ہسپتال کے سرکاری ریکارڈ کے مطابق ہسپتال میں داخل مریضوں کو صرف 1 ماہ کے دوران 3 لاکھ روپے کا کھانا فراہم کیا جا رہا ہے، جس میں مریضوں کو دی جانے والی خوراک کی تفصیل قورمے بریانی کی صورت میں دکھائی گئی ہے۔ آپ خود بتائیں کہ مریضوں کی خوراک کیا قورمہ بریانی ہوتی ہے؟ اس واقعے سے یہ حقیقت و ثبوت بھی سامنے آ چکا ہے کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ روز اول سے محکمہ خزانہ سندھ کا چارج تو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، لیکن قومی عوامی خزانہ جو صوبے کے غریب عوام کے خون پسینے کی کمائی کی امانت ہے، وہ اس کی حفاظت کرنے میں مکمل ناکام اور نامراد ہیں، جس کی ایک اور بڑی مثال سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں مالی سال برائے 2023-24 میں محکمہ خزانہ سے اضافی 450%
मेडिकल ऑक्सीजन गैस का बजट 26 रोज के दौरान 1,18,21,320 रुपए की रकम का इजरा और गैस का इस्तेमाल होने का साफ मतलब ये केस मुकम्मल बोगस और कागज़ों पर ख़रीदारी की गई, क्योंकि आपकी मुआयना टीम को भी LDN ने ये शिकायत बाकायदा जमा कराई, लेकिन आपकी मुआयना टीम ने कार्रवाई के बजाय खामोशी इख्तियार की, जिसका दूसरा वाज़ेह मतलब आपकी मुआयना टीम ने मुल्ज़िमान से मुकमुका किया, और मुकमुका नहीं किया तो मीडिया के एक ज़िम्मेदार इदारे की शिकायत पर कार्रवाई न करने को आपकी मुआयना टीम कौमी मईशत के इस बहरान के दौर में सफ़ेद हाथी के तौर पर दिखाई दे रही है। इस इदारे को बंद कर देने का फ़ैसला क्यों नहीं किया जा रहा? इस वाक़ये में मुलव्विस वहाबुल्लाह यूसुफ़ानी और क्वालिटी इंटरप्राइजेस के मालिक सलमान कोटी सेहत में लूट मार के इतने बड़े डॉन हैं कि हुकूमत सिंध उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से गुरेज़ा नज़र आ रही है। वक्त ख़त्म हुआ, इंशाअल्लाह हफ्ते को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, करप्शन मुर्दाबाद, अवाम व अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।